بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے لیے یہ انتہائی سعادت کی بات ہے، خوش بختی کا موقع ہے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر، آپ کی سیرت مبارکہ پر لکھی گئی ایک انتہائی اہم اور بنیادی کتاب، بلکہ سب سے اہم کتاب سیرت ابن اسحاق پر اظہار خیال کا موقع مل رہا ہے، اس کے تعارف کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میں اس کے لیے ادارہ تحقیق کا ممنون اور مشکور ہوں۔ یہ سلسلہ جو شروع کیا گیا ہے سیرت لٹریچر کے تعارف کا، یہ نہایت خوش آئند ہے اور انشاءاللہ تعالی اس کے نتائج نہایت مفید ثابت ہوں گے۔ سیرت ابن اسحاق، جس کے مؤلف اور مصنف محمد بن اسحاق ہیں، اس کے تعارف کے حوالے سے میں نے چند بنیادی نکات، چند بنیادی پوائنٹس اپنے سامنے رکھے ہیں۔ میں ان پوائنٹس کے حوالے سے گفتگو کروں گا اور کوشش کروں گا کہ ان نکات کے حوالے سے وہ سارے پہلو سامنے آ جائیں جو سامعین کے لیے ضروری ہیں۔ میری گفتگو کے بنیادی نکات یہ ہیں: کتاب کی اہمیت و عظمت، نمبر 2 صاحب کتاب محمد بن اسحاق کا تعارف، ان کی شخصیت کے امتیازی اوصاف، اور نمبر 3 پہ کتاب کے مشتملات، کتاب کے کنٹینٹ کا تعارف اور اس کے امتیازی اوصاف اور خوبیاں، اور اس کتاب کے مرتب ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب نے جو اس پہ کام کیا ہے اور پہلی دفعہ اس کی ان کے ذریعے اشاعت عمل میں آئی ہے، تو ان کے کام کا تعارف، یہ 4 گویا بنیادی نکات ہیں۔ یہ جو کتاب سیرت ابن اسحاق ہے، یہ بنیادی طور پہ سیرت کی بنیادی اور اولین کتاب ہے، سیرت کا بنیادی ماخذ ہے۔ یہ اس کتاب کی سب سے بڑی گویا کہ خوبی ہے۔ بعد میں جو کتابیں لکھی گئیں وہ تقریباً سب کی سب سیرت ابن اسحاق سے ماخوذ ہیں۔ خاص طور سے سیرت ابن اسحاق کے بعد جو کتاب سامنے آئی، السیرۃ النبویہ لابن ہشام، ابن ہشام کی سیرت نبوی پہ کتاب، جس کو سیرت ابن ہشام کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ دراصل سیرت ابن اسحاق کا ہی ایک توسیعی کام ہے، جس میں انہوں نے سیرت ابن اسحاق کو زیادہ مہذب کر کے اس میں کچھ چیزوں کو کے اضافے کے ساتھ اور کچھ چیزوں کو کے حذف کے ساتھ اس کو پیش کیا۔ تو اس طرح سے سیرت ابن اسحاق کے جو مشتملات تھے، جو اس کا کنٹینٹ تھا، وہ اپنے مالہ مالہ کے ساتھ، اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ سیرت ابن ہشام میں آ گیا، اور اس طرح سے سیرت ابن ہشام کو غیر معمولی شہرت حاصل ہوئی، اور سیرت ابن اسحاق یہ اس کے مقابلے میں کسی قدر پس منظر میں چلی گئی، لیکن پھر یہ ہوا کہ سیرت ابن اسحاق دریافت ہوئی اور کئی نسخے اس کے دریافت ہوئے، اور پھر اس کو باضابطہ طور پہ مدون کر کے ایڈٹ کر کے شائع کیا گیا۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے شائع کیا اور بعد دوسرے لوگوں نے اسے شائع کیا۔ یہ جو کتاب ہے، اس کا جو نام ہے وہ نام ہے کتاب المبتدا والمبعث والمغازی، لیکن وہ زیادہ تر مشہور رہی کتاب المغازی کے نام سے، اور اب جو شائع ہوئی ہے وہ سیرت ابن اسحاق کے نام سے۔ مغازی کے نام سے جو مشہور ہوئی، اس حوالے سے ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے
کہ کتاب کا یہ تیسرا حصہ ہے. پہلا حصہ جو کتاب المبتدا ہے اس میں ابن اسحاق نے حضرت آدم سے یعنی ابتدائے آفرینش سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک کے واقعات جمع کیے ہیں. اور جو دوسرا حصہ ہے کتاب المبعث، اس مبعث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے جو شروع کے واقعات ہیں ان کا احاطہ کیا گیا ہے. تو یہ 3 حصوں پہ مبنی ہے، لیکن بنیادی اور اہم حصہ جو تیسرا حصہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی زندگی یعنی مدینہ میں مقیم ہونے کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واقعات غزوات وغیرہ سرایا کے واقعات پیش آئے ان کو اس میں زیادہ جگہ دی گئی ہے، زیادہ اہمیت کے ساتھ. اس لیے اسے کتاب المغازی کے نام سے یہ کتاب بہت زیادہ مشہور ہو گئی، کیونکہ اس وقت یہ صورتحال تھی کہ زیادہ تر جو قومیں تھیں وہ اپنے اس قومی نفسیات کے تحت اپنے جو غزوات یا جو جنگیں جو مارکہ آرائیاں ہوتی تھیں اس کو زیادہ فوکس کیا جاتا تھا، اور اس لیے یہ کتاب اس نام سے زیادہ معنون ہو گئی. ورنہ حقیقت میں سیرت ابن اسحاق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کے واقعات کو محیط ہے، ان تمام کا احاطہ کرتی ہے. یہ تو کتاب کے حوالے سے گویا بنیادی بات ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے سیرت ابن اسحاق، وہ دراصل اس سے پہلے جو سیرت پہ جو کچھ بھی کام ہوا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانے میں اور پھر تابعین کے زمانے میں جو کام، جو روایات تھی، جو آثار تھے، ان تمام کو اس کتاب سیرت میں ابن اسحاق کے جمع کر دیا گیا ہے. اور اس طرح سے یہ کتاب اس کا ایک ارتقائی اور عروج کا دور ہے. اس کتاب سے سیرت نگاری ایک طرح سے اپنے دوسرے مرحلے میں آتی ہے جب اس کو ایک عروج حاصل ہوتا ہے. یہ کتاب عباسی خلیفہ المنصور کے حکم پہ، جعفر المنصور کے حکم پہ مرتب کی گئی، اور اس طرح سے اس میں ایک شمولیت حکومت کی بھی تھی، اور اس کے استناد کے لیے یہ بھی اہمیت ہے کہ وہ ایک طرح سے سرکاری سرپرستی بھی اس کو حاصل رہی، اور اس لیے وہ زیادہ جامعیت کے ساتھ، زیادہ شمولیت کے ساتھ وہ سامنے آئی. ابن اسحاق نے اپنے بڑے بڑے جو اس وقت کے اساتذہ فن تھے، جس میں مختلف تابعین کے نام آتے ہیں، جیسے محمد بن شہاب زہری ہیں، سعید بن المسیب ہیں، اور جو دوسرے حضرات ہیں، ان لوگوں سے ان طرح کے واقعات کو انہوں نے جمع کیا. ابن اسحاق جو اس کتاب کے مؤلف ہیں، ان کی شخصیت بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. وہ ایک تو جلیل القدر تابعی ہیں، لیکن اس کے علاوہ اہم بات یہ ہے کہ وہ مدینہ میں انہیں رہنے کا شرف حاصل ہوا، اور اس وجہ سے مدینہ منورہ میں ان کے قیام کی وجہ سے، ان کی جائے سکونت ہونے کی وجہ سے انہیں یہ موقع ملا کہ جو بڑے بڑے علماء، محدثین، فقہا، مجتہدین اور سیرت پہ نگاہ رکھنے والی شخصیات، ان کے ساتھ ان کا انٹریکشن رہا. اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت کے جو بڑے بڑے لوگ تھے جن کا نام ہم نے بتایا، محمد بن شہاب زہری، سعید بن المسیب، امام ابو حنیفہ، امام مالک رحمہم اللہ، ان تمام لوگوں سے ان کی ملاقاتیں رہیں، ان سے استفادہ رہا، ان کے ساتھ انٹریکشن رہا. تو اس طرح سے محمد بن اسحاق نے ان تمام جو واقعات جو انہوں نے جمع کیے وہ مدینہ منورہ میں بنیادی طور پہ یہ کتابیں جمع ہوئیں، واقعات جمع کیے، اور پھر اس کو اور جو ان کے اسفار ہوئے اس میں انہوں نے انہیں مرتب کیا. محمد بن اسحاق کے تعلق سے حضرت امام شافعی کا بہت اہم قول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ کسی کو اگر سیرت میں تبحر حاصل کرنا ہو تو اسے چاہیے کہ محمد بن اسحاق کو وہ پڑھے، اور وہ اس کا محتاج ہے کہ محمد بن اسحاق سے وہ استفادہ کرے.
اسی طرح سے امام زہری فرماتے ہیں کہ مدینے میں جب تک ابن اسحاق موجود ہیں، جب تک وہاں علم موجود ہے اور علم کا خزانہ موجود ہے۔ محمد بن اسحاق کی بہت ساری روایات صحیح ستہ کی مختلف کتابوں میں موجود ہیں، ان سے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تیسری بات جو کتاب کے مشتملات کے حوالے سے ہے، جیسا کہ ہم نے بتایا اس کتاب کے 3 بنیادی حصے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم نے بتایا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے واقعات ہیں، اس کے بعد دوسرے حصے میں مکی زندگی کے واقعات ہیں، اور تیسرے حصے میں باضابطہ طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام جو اہم واقعات، غزوات وغیرہ کے تعلق رکھتے ہیں، ان کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اس کتاب کی جو ایک اور جو بنیادی اہمیت ہے، جو خوبی ہے، وہ یہ کہ اس کا جو خاص طور سے جو دوسرا اور تیسرا حصہ ہے، اس کو تمام تر مستند حوالوں سے جمع کیا گیا ہے۔ ابن اسحاق نے کافی اس کی تنقیح کی ہے، تہذیب کی ہے، جو روایات تھیں جو لی ہیں وہ بہت ہی مضبوطی کے ساتھ ان کو جانچا ہے، پرکھا ہے، اور پھر وہ روایتیں انہوں نے جمع کی ہیں، اور اس طرح سے یہ ایک بہت ہی زیادہ مستند کتاب کی شکل میں سامنے آ گئی ہیں۔ ان کی وہ تمام مشتملات جو ہم ابن اسحاق میں، پھر اس کی شرح اور روض الانف میں، اور اس کے علاوہ جو اہم کتابیں اب اس وقت دوسری تمام زبانوں میں ملتی ہیں، ان تمام زبانوں میں جو واقعاتی سیرت کے حوالے سے جو چیزیں موجود ہیں، تقریباً وہ تمام کی تمام چیزیں ابن اسحاق کی سیرت ابن اسحاق میں مل جاتی ہیں۔ البتہ یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ سیرت ابن ہشام، جس میں سیرت ابن اسحاق کا پورا جو مواد ہے لے لیا گیا ہے، اس میں کچھ چیزوں کو انہوں نے حذف کر دیا ہے۔ خاص طور سے جو پہلا حصہ کتاب المبتدا ہے، کتاب المبتدا میں کچھ واقعات، کچھ روایات جو ہیں جو اسرائیلیات کے حوالے سے انہوں نے لے لی ہیں، اس کو سیرت ابن ہشام میں اسے حذف کر دیا گیا ہے، اور اس طرح کچھ تفصیلات حذف کر دی گئی ہیں، ورنہ زیادہ تر اکثر حصہ سیرت ابن ہشام میں سیرت ابن اسحاق کا آ گیا ہے۔ آخری بات جو میں 1 منٹ میں اپنے کہنا چاہوں گا، وہ ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب کا اس پہ کام ہے۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب جو پیرس میں مقیم تھے، جو 20ویں صدی کی ایک نمایاں حیثیت رکھنے والی شخصیت، انہوں نے سیرت پہ بے پناہ کام کیا، مختلف زبانوں میں کام کیا، اور انتہائی وقیع اور تحقیقی کام کیا۔ ابن اسحاق کی یہ کتاب جو باضابطہ طور پہ ایڈٹ ہونے کے بعد شائع ہوئی، کوئی 80s میں شائع ہوئی، ڈاکٹر حمید اللہ نے اسے شائع کیا۔ میرے سامنے جو نسخہ ہے اس تعارف کے لیے، وہ دراصل وہ ہے جو فاس سے، مراکش سے شائع ہوا ہے عربی میں۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے اس پہ تقریباً 40 صفحات کا طویل ترین مقدمہ سپرد قلم کیا ہے۔ اس میں انہوں نے اسلام سے قبل عربوں کے نزدیک تاریخ کے علم کی کیا حیثیت تھی، اس کی کیا شکل تھی، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کی زندگی میں اس کی کیا شکل رہی، کس طرح سے تاریخ پہ کام ہوا، اور کس حوالے سے کس طرح سے کام ہوا، اس کو انہوں نے بہت ہی زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے ابن اسحاق کا، مؤلف کا، بہت ہی تفصیل کے ساتھ تعارف کرایا ہے، اور ابن اسحاق پہ جو کچھ اعتراضات ہیں، کچھ نقد ہیں، ان کا بہت ہی مفصل علمی انداز میں جائزہ لیا ہے اور دفاع کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ سب الزامات غلط ہیں، یعنی یہ کہ وہ تدلیس کرتے ہیں، یا یہ کہ ان کا جو پایہ استناد کمزور ہے ان کی روایتوں کا، بعض اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے وہ غیر معمولی طور پہ انہوں نے تحقیق کے بعد اپنا فیصلہ دیا ہے، اور کافی تحقیقی اور تنقیدی اور تنقیدی انداز میں انہوں نے ان کا دفاع کیا ہے، اور زیادہ بتایا ہے کہ یہ زیادہ تر معاصرانہ چپقلش کے نتیجے میں یہ سامنے آیا۔ اسی طرح سے انہوں نے ابن اسحاق کے منہج اور اسلوب پہ گفتگو کی ہے۔ بعض مستشرقین نے جو اس پہ کام کیا ہے اس کا بھی انہوں نے تعارف کرایا ہے، اور اس حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی ہے، ان کی بعض کمزوریوں اور خامیوں کے حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی ہے۔ اس طرح سے یہ کتاب جو سیرت ابن اسحاق، جس کو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اپنے وقیع اور انتہائی تفصیلی اور ممتاز مقدمے سے مزین کر کے شائع کیا ہے، یہ اس کتاب کے بالکل شایان شان ہے۔ یہ کتاب جیسا کہ ہم نے بتایا کہ یہ سیرت نبوی کی اولین ماخذ ہے، بنیادی ماخذ ہے، باضابطہ ماخذ ہے، قابل مطالعہ ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم
اس کتاب سے استفادہ کریں. یہ مختلف زبانوں میں شائع ہو چکی ہے، اردو میں بھی شائع ہو چکی ہے، انگلش میں بھی شائع ہو چکی ہے اور عربی میں تو ہے. تو میں اپنے سامعین سے چاہوں گا کہ وہ ضرور اس کتاب کو اپنے پاس رکھیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، آپ کی سیرت کے نقوش کو اپنی زندگی کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ کریں. بہت بہت شکریہ.